پر انعام کیا اور اللہ نے ان کے طریقے کو معیار بنایا اور اپنے بندوں سے کہا کہ یہ مانگو مجھ سے اپنی نمازوں میں اللہ. ہم پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ وہ کہ جس کو میں سمجھوں سیدھا راستہ؟ نہ. میں بدعت کو سیدھا راستہ سمجھوں؟ نہیں. میں شرک کو سیدھا راستہ سمجھوں؟ نہیں. میں سمجھوں، آپ سمجھیں، میرے بڑے سمجھیں، آپ کے بڑے سمجھیں، یا اکثر مسلمان جس کو سیدھا راستہ سمجھے وہ نہیں، بلکہ اس کی تحدید کر دی گئی ہے اگلی آیتوں میں. جو آپ کو، مجھ کو، بچے بچے کو وہ آیت یاد ہے جو سورہ فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے، صراط الذین. صراط مستقیم کیا ہے؟ کن لوگوں کا راستہ؟ اللہ نے، یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، آیت آگے کی سنیں. اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم سے وہ مانگنے کے لیے کہا گیا، سیدھے راستے کی ہدایت. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، the way of those people، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اللہ انعام کیا. کون ہے یہ لوگ؟ پڑھیے دوسری آیت. القرآن، علماء موجود ہیں، اہل طلبہ بھی جانتے ہیں، قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے، آیت کی تفسیر آیت سے، آیت کی تفسیر صحیح حدیث سے، آیت کی تفسیر اقوال سلف صالحین سے، دماغ سے نہیں. اللہ نے دوسری جگہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، یہاں اس سورہ میں، اس آیت میں انعام اللہ علیہم، اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، اللہ کا مطیع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، اتباع سنت اپنی زندگی میں اپنانے والا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اور وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی صحبت سب سے اچھی صحبت ہے، ان کا ساتھ سب سے اچھا ساتھ ہے، ان کی رفاقت سب سے اچھی رفاقت ہے. معلوم ہوا اگر میں نے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں مکمل سنتوں کی اتباع کی تو ایسی صورت میں ہم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. سلف صالحین ہمارے لیے وہ مثال ہیں، وہ سلف صالحین ہیں. بھائی میرے، کیا مطلب ہے اتباع سنت کا؟ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو، اتباع کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا، عقیدے کے باب میں، اقوال میں، افعال میں اور تروک میں. عقیدے میں مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو عقیدہ دیا، مثال کے طور پر اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو میرا اتباع یہ ہوگی عقیدے میں کہ میں اور آپ یہ عقیدہ رکھیں، بلکہ اس امت کا ہر فرد، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے. یہی کتاب و سنت سے ثابت ہے. صفت علو اللہ، اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ چیز ملتی ہے. تو اتباع یہ ہوگی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اعتقاد یا عقیدے کے تمام موضوعات جو ہیں، ایمانیات جو ہیں، ان تمام پر ہمارا وہی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا. تو یہ عقیدے میں اتباع ہوگی. اقوال میں اتباع کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اتباع کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قولی ہے اس کو یاد کروں اور اس کو صبح شام پڑھتے رہوں، یہ مطلب ہے اتباع کا؟ نہ. یا یہ مطلب ہے کہ ہم سنیں صرف حدیثیں علماء سے، خطبہ سے، ائمہ وعاظ سے، کہ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اور ہم اس کو سنیں، بس ہم نے سن لیا قول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کو، تو کیا یہ اتباع کا مطلب ہے؟ نہ. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قول کے تقاضے پر عمل کریں. جو قول ہے، مثال کے طور پر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा। ये कौल है। अब इस हदीस पर इत्तिबा, इस सुन्नत पर इत्तिबा का मतलब ये नहीं है कि मैं ये हदीस सुना दूं सिर्फ, यह हदीस पढ़ लूं सिर्फ, यह हदीस देख लूं सिर्फ, नहीं, बल्कि इसका तकाजा क्या है, इस कौली हदीस का तकाजा क्या है। जितनी भी कौली हदीस है उसका जो तकाजा है कि मेरी नमाजें, मेरे सारे सलावात, मेरी मुकम्मल नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, यह कौल पर इत्तिबा होगी। फेल पर इत्तिबा, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, तो फेल है आपका। तो इत्तिबा ये होगी, मैं हज करने जाऊं, मैं उम्रा करने जाऊं, मैं ihram बांधूं, मैं ज़कात दूं, रमजान आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको रमजान नसीब फरमाया, आमीन या रब, तो रमजान के रोजे रखूं, तो हम फेल की इत्तिबा ये होगी कि मैं वैसे इबादत करूं, वैसे अमाल को अंजाम दूं जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बिआइनिही, बिआइनिही, हाथ उठाया वैसे हाथ उठाओ, ihram बांधा लब्बैक पढ़ा वैसे लब्बैक पढ़ो, रोजा रखा, इफ्तार किया, सहरी की, रोजा रखा, ज़कात दी, कुर्बानी दी, उम्रा किया, हज किया, तमाम अफ़आल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तुरुक, तर्क में इत्तिबा क्या होगी? तर्क में इत्तिबा का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास चीजों को छोड़ दिया, खौफ की वजह से नहीं, तफसील का वक्त नहीं है कि मिसालें दूं मैं आपको, सिर्फ तर्क की मिसाल देते चलो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास चीजों को बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी मुमानियत के, बगैर किसी रुकावट के तर्क कर दिया। चाहे तो हुक्म दे सकते थे, चाहे तो वो अमल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, उसको छोड़ दिया। तो छोड़ना इत्तिबा है। जो किया, आम अल्फाज में उर्दू में समझते हुए चले, जो किया वो करना इत्तिबा, जो छोड़ा वो छोड़ना इत्तिबा। छोड़ने की कोई छोटी सी मिसाल, ईदैन आप देखते हैं, ईदैन की नमाज पढ़ी जाती है, क्या उसमें अज़ान दी जाती है, इकामत होती है? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, हुक्म नहीं दिया, जबकि नमाजों के लिए अज़ान दी जाती थी, हत्ता के बहुत सारी नमाजों के लिए, फर्ज नमाजों के अलावा भी अज़ान होती थी, लेकिन ईदैन की नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अज़ान दी, ना इकामत कही, ना इकामत देने का हुक्म दिया, छोड़ दिया। तो ये तुरुक, सुन्नत तरकिया, उलमा ने ऐसे तकसीम किया, बताया सुन्नत फ़ैलिया, सुन्नत तरकिया। जो किया है वो करना सुन्नत, ये इत्तिबा होगी। जो छोड़ा है, चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उसका छोड़ना सुन्नत होगी। इसमें इज्तिमाई दुआ वगैरह को भी मिसाल में अहले इल्म पेश करते हैं। उसके बाद आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही इताअत नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकाम पर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक ना दुनिया हमारी संवरेगी, ना आखिरत में हम कामयाब होंगे, ना इस जहां में कामयाबी मिलेगी, ना उस जहां में कामयाबी मिलेगी। अगर हमने अल्लाह की मुकम्मल फर्माबरदारी की, अल्लाह की हमने मुकम्मल फर्माबरदारी दुनिया में की, तो अल्लाह ताला इसका बदला न सिर्फ दुनिया में देगा बल्कि आखिरत में देगा। ये बात सब जानते हैं। अब सुनिए, अल्लाह ताला अपनी इताअत को उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, इत्तिबा की, गोया कि उसने अल्लाह की इत्तिबा की, अल्लाह की इताअत की। इसलिए कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसके बाद मालूम होना चाहिए मोहतरम सामीन, इत्तिबा सुन्नत के बड़े शानदार असरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। चंद एक मिसालें अहादीस की रोशनी में बताकर अपनी बात को खत्म करूं, और आखिर में मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए मैं एक हदीस लेकर आया हूं मुस्नद अहमद की, जो तबरानी में भी सही सनद से, हसन सनद से आई है। अल्लामा अलबानी, वो एक हदीस सुनाकर वो आखिरी हदीस मेरी होगी जिस पर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। चंद एक मिसालें आपकी खिदमत पे पेश करूं जो असरात हमारी जिंदगी पर पड़ते हैं इत्तिबा सुन्नत से। इत्तिबा सुन्नत से एक सबसे बड़ी चीज हमारी जिंदगी में हासिल हो सकती है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत। अल्लाह के हम महबूब बंदे बन जाएंगे अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। और बात मोहब्बत की आ गई तो सुनते चलें। कमाल, सलफ कहते हैं रहिमहुमुल्लाह, कमाल ये नहीं है, कमाल
یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں. کمال یہ ہے وہ بڑا رب، وہ عظیم رب، وہ رحمان، وہ غفور و غفار، وہ رحیم و جبار ہم سے محبت کرے. اللہ اکبر. کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اس سے محبت کریں، کمال یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اللہ بڑا ہم سے محبت کرے. اس کی محبت کو پانے کا ایک شاندار طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، قل کہہ دو ان سے کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھیے اتباع کرو، تم اللہ کو چاہتے ہو؟ ہاں چاہتے ہیں. محبت کرتے ہو؟ جی اتباع کرو. کیا ہوگا اتباع سے؟ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. معلوم ہوا اگر ہم نے اپنی پوری زندگی میں مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن کر زندگی گزاریں گے. اور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے جب میں اور آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو ہمارے کام پورے بن جائیں گے، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں اور برزخی زندگی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہمارے حق میں ہوگی. اس کے علاوہ معزز سامعین، اتباع سے، اتباع سنت سے انسان کے عقائد، انسان کے اقوال، انسان کے افعال صحیح ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے اتباع کا کہ اگر صحیح معنوں میں مکمل اتباع ہوگی، عقیدے صحیح ہوں گے، اقوال صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے، اور جب عقیدہ صحیح ہوگا وہ قبول ہوگا اللہ کے یہاں، قول صحیح ہوگا اللہ کے یہاں قبول ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک صحت نہیں ہوگی قبول، صحت عربی کا لفظ، جب تک عمل، قول، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا اجر نہیں ملے گا. تو اجر پانے کے لیے عقیدے کا، منہج کا، اقوال کا، اعمال کا، ان اقوال، عقائد، افعال کو سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہی صحیح ہوں گے، صحیح ہوں گے قبول ہوں گے، اللہ کے یہاں اجر ملے گا. اسی طریقے سے اتباع سنت کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں غلبہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. مشہور حدیث ہے، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، حق پر غالب رہے گی، ان کو رسوا کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ غلبہ کب حاصل ہوگا؟ یہ ظہور کب ہوگا؟ جب ہماری زندگیوں میں مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ غلبہ ہمیں عطا کرے گا. طائفہ منصورہ ظاہرین علی الحق میں ہم شامل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے محترم سامعین، اتباع سنت کا ایک بڑا فائدہ، ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگیاں یا انسانوں کی زندگیاں متحد ہو جاتی ہیں. سنتوں سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، سنتوں کی اتباع سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور جہاں ترک سنت ہوگی وہاں اختلافات جنم لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقہ بندی میں مت بٹ جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بھی اس کی دلیل ہے، علیکم بسنتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد جو لوگ دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. اختلاف، کوئی کہتا ہے صحیح، کوئی کہتا ہے غلط، کوئی کہتا ہے جائز، کوئی کہتا ہے ناجائز، حلال حرام، کرنا نہیں کرنا، صحیح غلط، اختلافات. تو کیا کرنا ہے؟ اختلاف سے بچنے کے لیے، اس شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اتباع سنت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی، علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہوں گے، نیک خلفاء، ان کی تمسکوا بہا، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ ان سنت کو تھامے رکھنا. سنتوں کی اتباع سے اس حدیث سے معلوم ہوا سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے انسان اختلاف سے بچ جاتا ہے. اور الخلاف شر،
اختلاف شر ہے. یہ صفوں میں جو اختلاف ہے یا امت میں جو اختلاف ہے اس کی ایک بڑی اہم وجہ اتباع کو چھوڑنا ہے. جہاں اتباع ہوگی وہاں اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اختلاف فرقہ بندی کی شکل اختیار کرتا ہے. کب؟ جب ترک اتباع ہوگی. لہٰذا اتباع سنت کا ایک بہت بڑا فائدہ اتحاد ہوگا, اور اتحاد قوت ہے. ہم سب جانتے ہیں اس بات. اتحاد قوت ہے, اختلاف کمزوری ہے. آج امت کیوں کمزور ہے؟ اختلافات کی وجہ سے. اختلافات کیوں ہوئے؟ ترک اتباع کی وجہ سے. آئیے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, سارے امت کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی میں مکمل اتباع کر لیں, تو پھر دیکھیے اختلافات ختم ہو جائیں گے پورے. لیکن کیا اس کے لیے امت تیار ہے؟ کیا اس کے لیے علماء تیار ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں؟ مسلک اہل حدیث کی دعوت تو یہی ہے میرے بھائی, اخلاص اور اتباع. اور ہمیشہ آپ دیکھیے بات اصلاح معاشرہ میں ہو رہی ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اخلاص, شرک کے بغیر, شرک نہیں اخلاص ہوگا معاشرہ صالح ہوگا. بدعت کی جگہ اتباع ہوگی, سنت بدعت کی جگہ سنت آئے گی, سنتوں پر عمل ہوگا, سنت بھی اتباع کی جائے گی, خالص اللہ کی عبادت کی جائے گی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. مسئلہ ہی ختم, معاشرہ صالح ہو گیا بھائی. اصلاح معاشرہ کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے امیر محترم کو بتا رہے تھے وہ حدیث نبی علیہ السلام کی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم مضبوطی سے تعمیر رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ کا حق ادا کرو, اخلاص. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے, یا لا الہ الا اللہ کا تقاضا اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ کا تقاضا اتباع ہے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ایسی صورت میں پھر معاملہ ہی ختم, گمراہیاں ختم ہو جائیں گی, اختلافات ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اتباع سنت کا ایک بہت بڑا فائدہ انسانی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ان 72 گمراہ ہلاک ہونے والے فرقوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں حدیث الافتراق مشہور ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں جو جس کی مختلف روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بیان فرمایا یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں بڑھ گئے. معلوم ہے نا حدیث یہ, میری امت 75 فرقوں میں بڑھ جائے گی, ہے نا؟ سر ہلاتے ہیں. 75 بولو صحیح, 80 بولو صحیح. کتنا غور سے کون سن رہا ہے پتا چل جاتا. 75 یا 73؟ 73. ان میں سارے دوزخ میں سوائے 4 کے, الا 4 نہیں, الا 5 نہیں, الا واحدہ. یہ واحدہ فرقہ ناجیہ ہے. اگر میں اور آپ ان گمراہ 72 فرقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ان ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو اتباع کریں, مکمل اتباع. ہم فرقہ ناجیہ میں آ جائیں گے. خوارج سے بچیں, خوارج کے پاس اتباع نہیں. جہمیہ, قدریہ, جتنے گمراہ فرقے ہیں جس کی تفسیر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے, انسان اتباع سنت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان گمراہ فرقوں سے بچ جائے گا اور فرقہ ناجیہ میں وہ شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرقہ ناجیہ میں شامل فرمائے, اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے گزرے ہوئے علماء کو رحمہم اللہ, موجودہ علماء کو حفظہم اللہ. یہ اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کیا ہے, اتباع کیسی ہوگی. ضرورت عمل کی ہے بس. ہم اپنی مکمل, میں بار بار وہی جملہ دہرا رہا ہوں, آپ شاید غور کر رہے ہیں یا نہیں کریں, پوری زندگی میں مکمل اتباع, پوری زندگی میں مکمل اتباع ہوگی جس کی طرف ہمارے علماء دعوت دیتے ہیں, تو ہماری زندگی سنور جائے گی. ہم فرقہ ناجیہ میں حقیقی معنوں میں آ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اسی طریقے سے اتباع سنت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پر امن, سلامتی والی, فتنوں سے محفوظ ہو جاتی ہے. پر امن, شانتی اور سلامتی والی زندگی اور فتنوں سے محفوظ زندگی ہو جاتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں اتباع کو اپنا لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کوئی فتنہ ان کو دبوش نہ لے, کوئی فتنہ ان کو دبوش نہ لے, یا دردناک عذاب کا وہ شکار نہ ہو جائے, یا دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے اگر اتباع کی جگہ ترک اتباع ہوگی, اتباع نہیں کی جائے گی, تو انسان فتنے سے, عذاب علیم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. تو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو
اپنے گھر والوں کو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں تاکہ ہم عذاب سے اور ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج جتنے فتنے آپ کو نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اتباع سنت کو چھوڑنا ہے. اسی لیے انسان فتنوں کا شکار ہوتا ہے. لہٰذا انسان اپنی پوری زندگی میں مکمل اتباع کو لا لے سنت کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور دردناک عذاب سے بھی بچا لے گا. اسی طریقے سے اتباع سنت کا ایک بہت بڑا فائدہ جو کہ واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بدعتوں سے بچ جاتا ہے. بھائی سنت معلوم ہوگی تو بدعت چھوڑے گا نا؟ بتائیے پرابلم کیا ہے. دیکھیے یہ جو ہمارے مسلمان بھائی اللہ ان کو ہدایت دے اور علماء اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو بدعتوں کو نشر کرتے ہیں، بدعتوں کا پرچار کرتے ہیں. ہمارا بھائی عام آدمی دین سے حقیقی واقفیت نہیں ہے اس کی، وہ بدعت کو سنت سمجھ کر عمل کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو نشر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی توفیق دی. وہ بدعت کر رہا ہے. امام سفیان رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فإن المعصیۃ قد یتاب منها وإن البدعۃ لا یتاب منها. امام سفیان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ابلیس شیطانوں کا سردار، معلوم ہے نا، نمبر نہیں ہے چلے گا، معلوم تو ہے نا ابلیس شیطانوں کا سردار. اللہ کے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت سے انسان گناہوں سے تو توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعتوں سے توبہ نہیں کرتا ہے. جلدی سے سمجھے، وقت کم ہے. کیوں گناہ سے توبہ کرتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے گناہ ہے. شراب پینے والے کو معلوم ہے نا شراب پی رہا ہے، سگریٹ پینے والے کو معلوم ہے سگریٹ ہے، گناہ ہے. لیکن بدعت کا کام کرنے والا کیا اس کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے؟ نہیں. وہ اس کو اچھا کام، تقرب اللہ، نیکی، اجر، اللہ کو خوش کر رہا ہوں، جوش و خروش کے ساتھ کرتا ہے جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان سنت کو پہچانے تاکہ سنت کی مکمل اتباع کرے. بدعت سے اپنے اتباع سنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب سنت معلوم ہو جائے گی تو کہ نہیں یہ سنت ہے. ہر پیر روزہ رکھنا سنت ہے بھائی، یہ ہے سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی، حدیث ہم نے پڑھی، حدیث ہم نے سمجھی، یہ ہے سنت. یہ نہیں کہ جو ہے جشن منایا جائے، کچھ اور چیز کی جائے، بدعت کا ارتکاب کیا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ انسان کی زندگی پر ہوتا ہے کہ انسان بدعتوں سے بچ جاتا ہے. اور بات بدعت کی آ گئی تو یاد رکھ لینا مختصر، بدعت کوئی بھی عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تین چیزیں نہ ہوں. جلدی بول رہا ہوں، جلدی سے سن لیجیے. نیا کام ہونا ایک، دین کا ہونا دو، بلا دلیل ہونا، بغیر اصل اس کی کوئی دلیل نہ ہو تین. تینوں کی من احدث نیا کام فی امرنا ھذا دین کا ما لیس منہ بغیر دلیل. اگر کوئی بھی عمل ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، عمل نیا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں کیا گیا، من احدث، احداث فی الدین ہے، بعد میں ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، وہ نیا ہے ایک. نمبر دو دین کا ہے، دنیا کا نہیں. جیسا موبائل استعمال کرنا، گاڑی پلین میں جانا دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے. کیا بدعت ہے وہ؟ یہ مائک یوز کرنا بدعت ہے، یہ پروگرام بدعت ہے. بات کو سمجھیے بدعت کیا ہے. 1 + 1 + 1 = 3. نیا کام ایک، دین کا دو، بغیر دلیل کے تین. من احدث نیا کام فی امرنا ھذا دین کا ما لیس منہ بغیر دلیل کے فہو رد. دوسری حدیث سے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ. تینوں حدیث من عمل عملا لیس علیہ، تینوں حدیثوں کو جمع کر دیجئے تو یہی خلاصہ آپ کو پتہ چلے گا جس سے کہ اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے. یہ تین چیزیں ہوں گی تو بدعت. نیا کام تو ہے لیکن دین کا نہیں، جیسے موبائل وغیرہ، یہ بدعت نہیں ہے. نیا کام بھی ہے، دین کا بھی ہے لیکن دلیل ہے، تب بھی بدعت نہیں. تین چیزیں ہونا تو بدعت ہے، نہیں ہے تو بدعت نہیں ہے. تو اتباع سنت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے انسان اپنی زندگی میں بدعتوں سے بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے محترم سامعین، نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، اتباع سنت سے تشدد، سختی اور انتہا پسندی ہٹ جاتی ہے زندگی سے. زندگی آسان میسر ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، بعثت بالحنفیۃ سمحا، میں خالص دین اور آسان دین کو دے کر بھیجا گیا ہوں. وہ تین لوگوں کی حدیث آپ کو بتا دوں، مکمل وقت نہیں ہے کہ میں پوری حدیث یاد دلاؤں بتا دوں آپ کو.
وہ حدیث جو 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے اور تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اعمال کے متعلق پوچھا، تو ازواج مطہرات نے جو خبر دی، اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے کہا میں رات میں اقوم اللیل ولا انام، میں رات میں قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، پوری رات نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہم تقالوہا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے ان لوگوں نے اپنے اعمال کو کمتر سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جو جنتی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، جو آیتیں ہیں موجود. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو بہت کم عمل کر رہے ہیں. ایک نے کہا میں رات میں جاگوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا اصوم ولا افطر، میں روزانہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں روزہ. تیسرے نے کہا کہ میں اپنی بیویوں سے دور رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا جانتے ہیں نا وہ حدیث؟ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں جاگ کر، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور بیویوں کے حقوق کو بھی میں ادا کرتا ہوں. جو میری سنت سے ہٹ جائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سنت پر عمل کرنے کا فائدہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کی دعوت اخلاص اور اتباع ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، سنت پر عمل کرو، بدعتوں سے بچو. یہ ہماری دعوت ہے. انتہا پسندی، ٹیررزم، تشدد ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی اگر ہمارا نام لے کر اس کو پیش کرے وہ اس کا اپنا پرابلم ہے. مسلک اہل حدیث میں یہ بات نہیں ہے. مسلک اہل حدیث کا سٹیج ہے. اہل حدیث علماء بیٹھے ہوئے، میں طالب علم آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور پورے میری تائید کریں گے انشاءاللہ. ہماری دعوت تشدد نہیں ہے، ہماری دعوت سختی نہیں ہے. ہمارے دین میں نرمی ہے، ہمارا دین نرم مزاج ہے، ہمارے دین میں سماحت ہے، ہمارے دین میں انتہا پسندی نہیں ہے. ارے عبادتوں میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے تو دنیا میں چیزوں میں کیسے ہم حد سے آگے بڑھیں گے؟ یہ ہمارا دین ہے. جس کو نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کر لے. یہ ہماری دعوت ہے. جائیے جتنے پروگرام اہل حدیث علماء کے ہوئے ہیں سن لیجئے. قال اللہ قال رسول کو پیش کرتے ہیں. سختیاں پیش نہیں کی جاتی ہیں، نہ سختی کرنے کی تعلیم یا تربیت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک آخری بات سنتے چلیں. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے جو خواتین کے لیے میں لے آیا ہوں، اتباع سنت کا انسانی زندگی پر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، معاملات میں برکتیں نازل ہوتی. اتباع سنت سے معاملات میں برکتیں نازل ہوتی. اگر ہم معاملات کیا ہیں؟ خرید و فروخت معاملہ ہے، بیچنا خریدنا تجارت، شادی بیاہ معاملہ ہے، لین دین معاملات ہے. معاملات بہت سارے ہوتے ہیں نا. اگر ہم نے سنتوں پر عمل کیا، اتباع سنت ہماری زندگی میں آ گئی، تو اس کا اثر ہم دیکھیں گے، اس کا فائدہ یہ دیکھیں گے، ہمارے سارے معاملات میں برکتیں نازل ہوں گی. اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث حکیم رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ تاجروں کے لیے یا خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے مشہور حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا. اللہ کیا حدیث ہے بھئی، کیا حدیث ہے. ہر حدیث پیاری ہے. ضرورت ہے کہ اتباع کریں، میں بھی آپ بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن كذبا وكتما محق برکت بیعہما. حدیث و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے محترم سامعین، دینے والا لینے والا، سیلر بائر، بیچنے والا خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے فسخ کرنے کا جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو، دونوں کے جسم الگ نہ ہو. بیٹھے ہوئے ہاں بھائی یہ کتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے بھائی، نہیں یہ زیادہ ہے یہ کم کرو. یہ جو ہوتی ہے نا بارگیننگ شاید کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. یہ خریدنا یا لینا، یہ ڈیل مکمل، چاہے زمین ہو، پلاٹ ہو، چیزیں ہو. خریدنے والے کو بھی اختیار ہے، بیچنے والے کب تک؟ جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتباع کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث شریف پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا، دونوں نے اگر سچ کہا، پلاٹ بیچنے والے نے، پلاٹ خریدنے والے نے، چیزیں بیچنے والے نے، چیزیں خرید، سچ کہا، سچ قیمت وغیرہ ہوتی ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں سچ کہا، جو بھی چیز ہے اس کے مکمل صحیح صداقت بیانی سے کام لیا اس نے. ایک وہ بیانہ واضح کر دیا، چھپایا نہیں عیب کو، پرابلم کو. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ کہیں گے اور واضح کریں گے، کلیئر ہوگی چیز، اللہ تعالیٰ برکت دے گا ان کی تجارت. پیسہ جو لے رہا ہے اس میں برکت، چیز جو خرید رہا ہے اس میں برکت. لیکن ترک اتباع ہوگی، جھوٹ بیانی ہوگی، جھوٹ بولا جائے گا اور چھپایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے، اس لین دین
یا اس معاملے سے برکت کو ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آئیے اس آخری حدیث کو بات کر کے، کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی 3-4 منٹ باقی رہ گئے ہیں، عورتوں کے متعلق میرے معزز ماں اور بہنوں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، اتباع کریں انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ اتباع کے جذبے سے آئی ہیں یہاں اور سن رہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے بڑے پیارے انداز سے، اپنے خاص خصوصی انداز سے غیرت پر، حجاب پر بڑی پیاری پیاری باتیں احادیث اور آیات کی روشنی میں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها 2 وحفظت فرجها 3 واطاعت زوجها 4 قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اگر عورت نے اپنی 5 وقتہ نمازیں پڑھی، 5 فرض نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے 2 اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی 3 اور اپنے شوہر کی اطاعت کی 4، ایسے 4 کام کرنے والی خاتون اسلام سے کہا جائے گا قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ 4 کام کرو، 8 دروازے کھلے جائیں گے۔ کیا ہیں 4 کام؟ نماز پڑھنا، اللہ کا حق عبادت، اتباع کرو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ اے معزز خواتین، اے ماں اور بہنوں، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، رمضان کے روزے رکھو 2، اللہ کا حق ہے۔ نمبر 3، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ بات معلوم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں شوہر کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 4، شوہر کی اطاعت فرما برداری کرو۔ 4 کام کرو، قیامت 4 کام کرو، اس حدیث پر عمل کرو، اس سنت کی اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جملہ میرا آخری، باہر نکل کر عورت باہر نکل کر فتنوں کے دروازے کھولنے سے اچھا ہے، عورت باہر نکل کر فتنوں کے دروازے کھولنے سے اچھا ہے گھر میں بیٹھ کر یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے اپنے لیے کھول لے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ 4 کام گھر میں ہوتے ہیں، بازار میں نہیں ہوتے۔ 5 وقتہ نمازیں عورتیں کہاں پڑھتی ہیں؟ گھر۔ رمضان کے روزے گھر، شرمگاہ کی حفاظت گھر، اور شوہر کی اطاعت گھر۔ 4 کام کر کے جنت کے دروازے کھولنا، اپنے لیے کھلوا لینا 8 اچھا ہے، باہر نکل کر فتنوں کے دروازوں کو کھولنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حقیقی متبع بنا دے، اپنی پوری زندگی میں حقیقت میں اتباع کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے میں، اعمال میں، اقوال میں، اخلاق میں، سب۔ ہوتا کیا ہے مسئلہ؟ نماز میں ہمیں رفع الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ تھا نماز، ٹھیک ہے، نماز گھر میں بیوی کے ساتھ وہاں اتباع نہیں ہے، تجارت میں اتباع نہیں ہے، اخلاق میں اتباع نہیں ہے، معاملات داری میں اتباع نہیں ہے، شادی بیاہ میں اتباع نہیں ہے، علماء کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا اس میں اتباع نہیں ہے۔ اتباع خالی ہم کو مسجد میں نظر آ رہی ہے، یہ کون سی؟ اسی لیے میں بار بار وہ جملہ کہہ رہا تھا، پوری زندگی میں مکمل اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں متبع بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔